بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام بات چیت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں برکت عطا فرماتے ہیں، ان میں اضافہ عطا فرماتے ہیں، اور ناشکری کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان ہمارا آزاد ملک، ہماری آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا شخص، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ لیکن ناظرین، چند وجوہات، چند عناصر ایسے ہیں جو عالمی سطح پر پاکستان کو اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی کمزور کرتے ہیں، جس میں خصوصی طور پہ شیعہ سنی فسادات ہیں۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی یہ فسادات جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان فسادات کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ ان کا حل نکال سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک بہتر ملک، ایک کامیاب ملک بنا سکتے ہیں، اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس مہمان ساتھی کو دعوت دی ہے وہ ہے محمد عمیر صاحب۔ مولانا صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، محمد عمیر صاحب کے علاوہ آج کے ہمارے پروگرام میں جو ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ مہمان شریک ہوں گے وہ مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب اسلام آباد سے، اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمان صاحب، اور ان کے علاوہ مولانا عبدالرحمان مبشر صاحب۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ آپ بھی اس پروگرام میں براہ راست کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام لائیو کال کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اسکرین پہ بھی آئے گا، 00441114031011۔ باقاعدہ طور پہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، تھوڑا سا ابتدا میں جاتے ہیں اور اس چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، لیکن عمومی طور پہ محرم الحرام جس طرح کہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے آتے ہی ہمارے پورا ایک ماحول میں ایک سنگینی سی قائم ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی نظر میں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ شریک کیا اور میری رائے لینے کے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے بھائی کہ اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی تاریخ کے اندر کچھ ایسے تلخ واقعات ہوئے ہیں، ایسی سنگین کچھ واقعات ہوئے، کچھ حادثات ہوئے جو ہمیں افسردہ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یکم محرم الحرام کو۔ فجر کی نماز وہ پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی شریف میں امامت فرما رہے تھے، سجدے کی حالت میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو تھا، غلام تھا، اس نے آ کے آپ کو وار کیا، زہر آلود خنجر تھا۔ واپس نکلتے ہوئے اس نے 13 اور بندوں کو کے اوپر وار کیا، پھر جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی۔ تو 27 ذی-القعدہ کو غالباً یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو ایک یہ بہت افسوسناک منظر تھا۔ بہت ہی کامیاب ترین خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خدمات 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی حکومت اور ان کے دیے ہوئے نظام اور قوانین آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت کربناک واقعہ ہوا۔ دوسرا کربلا کا واقعہ 10 محرم الحرام کو، جو قیامت، جو سخت حالات اور جو مشکلات اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھی اور جو ان کے ساتھ ہوا، وہ ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ایک انتہائی افسوسناک، کربناک، دکھ، درد دینے والا واقعہ ہے۔ تو ان واقعات کے پس منظر میں ہمارا سال ہمیں شروع میں اداس کر دیتا ہے۔ جو واقعات ہوئے ان کا دکھ بھی تھا، ان کا تاثر بھی قائم ہوا، اس کے اثرات امت کے اوپر بھی مرتب ہوئے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ محرم کے آتے ہی ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، ایک بے چینی پھیل جاتی ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کرفیو کا سا سامان ہو جاتا ہے، سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں،
مسجدوں والے مسجد میں جانے سے کتراتے ہیں، ہر ایک اپنی جان کی فکر میں ہے، ہر ایک کسی حادثے کی خبر کے خوف سے ہر وقت محتاط رہتا ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ صدیوں پہ محیط نہیں ہے. خاص طور پہ یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے ملک میں کچھ عرصے سے، چند دہائیوں سے اس نے زور پکڑا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں جن کے سدباب کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہمارے تشخص کے لیے اور ہمارے ملک کی ہر لحاظ سے اس کے استحکام اور بحالی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، ان وجوہات کو ڈھونڈیں، ان کے حلول کو تلاش کریں، اور اس بے یقینی کی جو صورتحال ہے اور اس جو نفرتوں، تعصب اور خوف اور شرانگیز یہ جو ایک ماحول بن جاتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں، اس سے نجات حاصل کریں، اس سے آگے بڑھیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان وجوہات کے اوپر بات کرنے کی اور ان کے حلول کو تلاش کرنے کی آج ہمیں توفیق دے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ روشنی ڈالیں. آمین. جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب ابھی آپ نے اپنی بات کے شروع میں کہا اداسی کا، کہ سال شروع ہوتا ہے تو ایک اداسی سی چھا جاتی ہے، اور اس میں آپ نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. لیکن اسلام کو دیکھا جائے اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس میں تو شہادت، موت تو انسان نے مرنا ہے، لیکن شہادت جو ہے کامیابی کی موت ہے. تو اس میں اتنے عرصے تک اس سوگ کو جاری رکھنا، اس افسوس کو جاری رکھنا اور اسی غم میں بیٹھے رہنا، کیا یہ بات درست ہے؟ یا دیکھیں عابد بھائی، بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اسلام شریعت کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے تو کوئی بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس کا سوگ ہے، بیوہ کے علاوہ. عام لوگ 3 دن تک اس کا سوگ کریں گے، تعزیت کریں گے، اس کے غم میں رہیں گے. باقی آنکھوں میں آنسو آ جانا، دل کا بے چین ہونا، دل میں دکھ ہونا، یہ فطری امور ہے. دیکھیں حب اہل بیت ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ امت کے لیے، ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر والوں سے محبت، اور اس کے ساتھ ان کی دعائیں ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ فطری چیز ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کے گھر والوں سے بھی محبت ہو. یہ محبت کا ہونا اور یہ میزہ ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے. یہ خوبی جس میں بھی ہو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شہادت کو کیا رنگ دینا ہے. شہادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ ان کو تو تم مرا ہوا بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں. اصل میں ان کی شہادت کے اوپر افسوس نہیں کیا جاتا. ان کا جو شہادت کا مرتبہ پانا ہے اس کے اوپر افسوس نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ اس خاندان نبوت کے ساتھ جو مظالم ہوئے، اور پھر اسلام کے نام لیواؤں نے، اسلام والوں نے کی وجہ سے یہ ہوا، اور اس میں وہ شامل تھے، اور وہ جو حالات بنے اور وہ جو سختیاں اور تلخیاں تھیں وہ انسان کو غمگین کرتی ہیں. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے، اس سوگ کو کس طرح سے لیں. اگر مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کا بے بس ہونا اور ان کی پیاس نظر آتی ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں عہد کروں کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں متمول ہوں، تو میں کوشش کروں کہ یار چلو کسی صحرا میں، سندھ میں کہیں یا بلوچستان میں کہیں یا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، میں ان کے اصالِ ثواب کے لیے ایک کنواں بناتا ہوں، ایک کنواں کھدواتا ہوں، یا میں غریب عورتوں، بچیوں کی فلاح کے لیے کچھ کرتا ہوں. میں اس دن کو ان کی زندگی کے مطالعے کے اوپر گزارتا ہوں. میں ان کی زندگی کا مطالعہ، دیکھیں انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری، ان کی زندگی کے اندر بہت سارے محاسن کا مجموعہ تھا، زہد، تقوی، عبادت، خدمت خلق، دین کی ترویج، جہاد، قتال، روزے، تہجد. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ ممنوع ایام کے علاوہ روزے سے رہتے تھے، ساری رات تہجد کا پڑھنا
اور غریبوں کی خیر خواہی، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی. تو جو مقصد ہے ان کا، جس مقصد کے لیے وہ زندہ رہے، جس مقصد کے لیے وہ نکلے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، اس مقصد کی احیاء کی ضرورت ہے، اس مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ان کے اوپر بیتے ہوئے مظالم کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں اس حسینیت کو اور اس مقصد کو اور ان کی جو فکر تھی، ان کا جو جذبہ تھا، ان کا جو مشن تھا، اس کو لے کے اٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی کام کے لیے اپنی زندگی وقف کریں گے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی. تو اس کے لیے ہمیں بجائے اس کے کہ عابد بھائی فرینکلی اسپیکنگ بات یہ ہے کہ جس طور پہ یہ غم منایا جاتا ہے، آپ انہی سے سوال کریں، ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جن کو جو سنجیدگی سے سوچتے ہیں اور جن کے دل میں محبت ہے اور خلوص ہے اہل بیت کے لیے، ان سے سوال کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ زنجیر زنی کی جاتی ہے اور جس طرح بچوں جی اور یہاں پہ مولانا صاحب آپ کو معذرت، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات، ان کی وجوہات اور حل. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ شیعہ سنی کے درمیان اختلاف جو ہے وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور دیکھا جائے تو 1947 سے لے کر 1979 تک یہ اختلافات جو تھے وہ محض اختلافات تھے، لیکن اس کے بعد جوں عرصہ گزرتا گیا یہ اختلافات جو ہیں فسادات میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج تک ایسا ہی ہے. تو آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ شیعہ سنی تنازعہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اس کا حل آپ نے پوچھا ہے. اصل تو اس تنازع کی بنیاد کو تلاش کیا جائے، اس کی بنیاد کیا ہے. جہاں تک میں نے کوشش کی ہے اس کی بنیاد کو تلاش کرنے کی، تو سوائے افسانوں اور کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ملا. جہاں تک یہ بتلایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص اصحاب ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین حضرات اہل بیت کے دشمن تھے. یہ اس پر مختلف قسم کے یعنی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا باتیں تھی، کیوں یہ مخالفت کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت علی مرتضیٰ کا حق تھا، حق خلافت، وہ انہیں چھین لیا. تو یہ جتنی بھی کہانی ہیں یہ سب کے سب سوائے افسانوں کے اور کہانیوں کے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو ایک بات میں ابھی آپ کے فون سے پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں انتہائی محبت کرنے والے، آپس میں انتہائی شیر و شکر، اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں. سب سے پہلی بنیاد اور پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، اگر حضرت علی سے انہوں نے خلافت چھین لی تھی، میں صرف ناقل ہوں، میں ایک بات کو نقل کر رہا ہوں، اصل میں یہ بات ایسی ہے نہیں. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت علی سے چھین لی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی، اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ایک عرصہ تک نمازیں پڑھتے رہے. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے رہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق اہل و سنت کا بھی عقیدہ اور اہل و تشیع کا بھی عقیدہ ہے کہ علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو شیر خدا ہوتا ہے ماں سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا. جو شیر خدا ہوتا ہے
ماں سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی سے خلافت بھی چھن گئی، پھر چھیننے والے غاصبوں کے ہاتھ میں بیعت کی تو کس بنیاد پہ کی؟ اگر وہ ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی مولانا صاحب، میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ ہم پاکستان بننے سے لے کر آج تک دیکھیں اور اس کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک 1947 سے لے کر 1979 تک، اور 1979 میں ایران کا انقلاب آنے کے بعد سے لے کر اب تک، تو ان دو حصوں میں ہمیں واضح فرق فسادات کے درمیان پتہ چلتا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کا انقلاب جو ہے اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ کس طرح سے اور کتنے حد تک پڑے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کا قتل و غارت میں کبھی یقین نہ رہا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے انتہائی سورج کی طرح روشن اور پہاڑوں سے وزنی دلائل ہیں۔ ہمیں قتل و غارت اور خون گری اور پھر اپنے ملک کے اندر یہ تو کوئی بھی ذی عقل آدمی جو ہے اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ کرے گا، اس کی تائید نہیں کرے گا، نہ اس کی تصدیق کرے گا، نہ اس کو اچھا سمجھے گا۔ اپنے ملک کو آگ لگانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ملک میں قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اور اگر مجھے کسی سے تکلیف ہے میں عدالت کا رخ کروں، اور اگر جو ہے مجھ سے کسی کو تکلیف ہے وہ بھی عدالت کا رخ کرے۔ گولی اس کا حل نہیں ہے، قتل و غارت اس کا حل نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے ملک میں فساد نہیں چاہتے۔ ہم ایسی فساد کی پشت پناہی کرنے والوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں کہ اپنے ملک کو آگ لگا دینا۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم اس کا مصداق کبھی نہیں بنے گے۔ میں آپ کو عرض کرنا ہوں اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے نکاح میں ہیں، اور پاک پیغمبر کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، بی بی ام کلثوم اور بی بی رقیہ۔ یہ دو بیٹیاں پاک پیغمبر کی حضرت عثمان کے گھر میں۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، اور پاک پیغمبر نے دو بیٹیاں دی ہیں، اور ایک بیٹی بی بی فاطمہ اپنے خاندان میں بنو ہاشم میں حضرت علی المرتضیٰ کو نکاح کر کے دی ہے، جس کا نام نامی اس میں گرامی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ اہل بیت جتنے بھی جو خواتین ہیں اور مرد ہیں سب کے سب اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور جو میں رشتے بتانے لگا ہوں، اگر آپ ان پر آ جائیں، سارے شیعہ سنی اکٹھے ہو جائیں، تو آج اس کو امن آ سکتا ہے ملک کے اندر، کیونکہ ہم اس کا غلط رخ پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دشمن تھے، جبکہ دشمن نہیں تھے، یہ ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو اس کی تعلق کی بنیاد پر میں آپ کو یہ چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب بن ہاشم۔ یہ ام حکیم البیضاء جو ہیں پاک پیغمبر کی پھوپھی ہیں، حضرت علی کی پھوپھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ان کی یہ توأم ہے، یعنی جڑواں بہن بھائی جو پیدا ہوتے ہیں یہ ان کے جڑواں جو ہے بہن بھائی ہیں، اور یہ حضرت علی کی بھی پھوپھی ہے اور پاک پیغمبر کی پھوپھی ہے، اور حضرت عثمان غنی کی یہ نانی ہے، پکی نانی ہے۔ اس ام حکیم البیضاء کی بیٹی کا نام ہے ارویا۔ ام حکیم کا نکاح قریش کے ساتھ ہوا، قریش سے بیٹی ارویا پیدا ہوئی، ارویا کا نکاح جو ہے عفان کے ساتھ ہوا، عفان سے حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حضرت علی کے بھانجے لگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کچھ نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل بالکل، جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب۔ اسی طرح ایک اور میں رشتہ آپ کو ذکر کرتا ہوں خاندان بنو ہاشم کا خاندان بنو قریش کے ساتھ، وہ یہ ہے حضرت جعفر طیار کی پوتی۔ حضرت جعفر طیار بنو ہاشم سے ہیں، بنو قریش سے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی پوتی بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے لڑکے ابان بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بی بی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار کا نکاح، پہلا نکاح جو ہے
حضرت جعفر طیار کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کے ساتھ بی بی ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے۔ جب حضرت قاسم بن محمد بن جعفر طیار کا انتقال ہو گیا، اسی بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے لڑکے ابان بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر یہ خاندان نعوذ باللہ گندا تھا، نعوذ باللہ خاندان کے لوگ گندے اور برے تھے، پاک پیغمبر کے دشمن تھے، تو یہ پاک پیغمبر کے گھرانے کا تیسرا رشتہ حضرت عثمان کے گھر میں بنو امیہ کے اندر آ رہا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں۔ اور اسی طرح چوتھا رشتہ خاندان بنو ہاشم کا، بنو قریش کا، بنو امیہ کے ساتھ وہ یہ ہے، بی بی سکینہ بنت الحسین کا رشتہ۔ بی بی سکینہ بنت الحسین، سکینہ حسین کی بیٹی ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ خاندان بنو ہاشم ہے۔ اس پاک دامن اور پاک باز بی بی سکینہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس بی بی سکینہ کا پہلا نکاح جو ہے حضرت مصعب بن زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا۔ اس مصعب بن زبیر سے بی بی سکینہ کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام فاطمہ ہے۔ پھر مصعب انتقال کر گئے، اس کے بعد بی بی سکینہ کا نکاح عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم بن حزام کے ساتھ ہوا ہے۔ اس حضرت عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم بن حزام سے عبداللہ کی مطلب جب اولاد ہوئی ہے، اولاد یہ ہے سکینہ سے جو ہوئی، عثمان جس کو کریم کے نام سے یہ مشہور ہیں، دوسرے بیٹے حکیم ہیں، اور ایک بیٹی جس کا نام ربیحہ ہے، یہ پیدا ہوئے، 3 بچے پیدا ہوئے عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم بن حزام سے۔ بی بی سکینہ جو حسین کی بیٹی ہے، پھر یہ عبداللہ ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بی بی سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے، اور بی بی سکینہ کے ہاں ہی زید بن عمر بن عثمان کا انتقال ہوا۔ بی بی سکینہ نے حضرت زید سے میراث پائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا صاحب، یہ آپ نے جو انفارمیشن ہمیں ہمارے ناظرین کو دی، اس سے ناظرین کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا، اور تاریخ یہ جو آپ نے بتائی، رشتہ داریاں بتائیں صحابہ کرام کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان، تو یہ تاریخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کا یہ دینی تعلیم سے، دینی علم سے دور ہونا بھی ان فسادات کی ایک مین وجہ ہے؟ یقیناً یہ وجہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے سیرت کی کتابوں کا، صحابہ کرام کی تاریخ شجرے کا جو معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کیوں فساد کھڑا ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں 2-4 باتیں میری غور سے سن لے، پھر آگے جو آپ ارشاد فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بنت الحسین، پہلے بی بی سکینہ کا بتایا، وہ بھی حسین کی بیٹی، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس طرح بی بی فاطمہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بی بی فاطمہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب کا پہلا نکاح حضرت حسن، حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوا ہے۔ حسن مثنیٰ سے حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین کی اولاد حضرت عبداللہ محض پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت بی بی زینب پیدا ہوئی۔ یہ اولادیں حضرت حسن مثنیٰ سے، حسن مثنیٰ بیٹا حضرت حسن کا ہے، حضرت حسن حسین کا بھائی ہے۔ یہ دونوں حضرت علی کے صاحبزادے اور ان کی آنکھوں کے نور ہیں، پاک پیغمبر کی آنکھوں کے نور ہیں۔ ان سے یہ اولاد پیدا ہوئی۔ جب حسن مثنیٰ کا انتقال ہو گیا، بی بی فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عمر بن عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان کا پوتا ہے۔ حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا۔ اس بی بی فاطمہ سے حضرت عمر بن عبداللہ کے جو ہے بیٹے پیدا ہوئے، 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام قاسم ہے۔ محمد الدیباج کے نام سے مشہور ہیں، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ انہیں محمد الدیباج کہتے تھے، دیباج ریشم کو کہتے ہیں۔ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بی بی رقیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبداللہ بن جعفر طیار کا انتقال ہو گیا۔ اس بی بی کا پھر نکاح جو ہے محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ کے ساتھ ہوا ہے۔ مولانا صاحب، اور اس کی والدہ کا نام جی
آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، جزاکم اللہ خیر۔ جی جی، تو مولانا صاحب ابھی جس طرح مولانا عبدالرزاق صاحب نے ایک اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان رشتہ داریوں کی بات بڑے تفصیل سے بتائی کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا، کس کے ساتھ کس کی رشتہ داری تھی، کون سے کیا کیا سارا کچھ، تو ہماری تاریخ جو ہے ان ساری واقعات سے بھری پڑی ہے، سارے سب جو ہے لکھا ہے سب کچھ، تو ہماری عام عوام جو ہے ان ساری معلومات سے اتنا دور کیوں ہے؟ جب اتنی رشتہ داریاں ہیں، جب مطلب لڑائی ہی شروع سے اہل بیت اور صحابہ کرام کو درمیان میں لے کے ہوتی ہے، تو جب ان کا آپس میں تعلق اتنا پیار محبت کا تھا، آپس میں دین کی نسبت تھی، ایک دوسرے کی عزت احترام تھا، تو اس چیز کو غلط طریقے سے بیان کر کے پیش کرنا اور پھر اس کو مان بھی لینا بغیر تصدیق کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو بات دراصل یہ ہے کہ مولانا نے بہت ماشاءاللہ تحقیق والی باتیں کیں اور بڑے انہوں نے جو رشتے تھے ان کو کھول کے بیان کیا۔ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور تاریخ جو ہماری جمع کی گئی ہے نا، اس میں رطب و یابس ہر قسم کا مواد، یعنی جس نے جو بات بھی بیان کی، جس بھی واقعے کے حوالے سے اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ تو تاریخ کے مطالعے کے اصول ہوتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ اتنے نازک مسئلے ہوں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہو، اور واقعات کو اور حقائق جو ہیں بہت زیادہ متضاد ہوں، جیسے ایک طرف یہ رشتہ داریاں بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، دوسری طرف اس کے بالکل برعکس باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس میں بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان ساری باتوں کو پرکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ۔ اگر قرآن مجید میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی ہوگی تو ہم اس کی طرف توجہ کریں گے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا پیشین گوئیاں کیں، کن کے بارے میں کیا موقف رکھا، کن سے کیسا تعلق رکھا، اس کو مقدم رکھیں گے۔ پھر خاص طور پہ اس شیعہ سنی حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود اہل بیت کا کیا رویہ رہا صحابہ کے معاملے میں، اس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، تب ہمیں تصویر کا صحیح رخ ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن یہ چیز ہم کریں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی مکتبہ فکر کا کوئی انسان ہے، وہ شروع سے جو کچھ بھی سنتا آتا ہے اس چیز کو ماننا اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، اور کسی دوسرے کے مذہب کے بارے میں یا عقیدے کے بارے میں پڑھنا جو ہے وہ گوارا کرتا ہی نہیں ہے، شروع سے اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے، دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ تو اس میں انسان اپنے اندر کس طرح سے شعور پیدا کرے کہ وہ جو کچھ سن رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ حق اور سچ جاننے کے لیے باقی جو کچھ بھی لکھا ہوا اسے بھی پڑھے۔ عابد بھائی، المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم لوگ مطالعہ سے، خاص طور پہ دینی کتب کے مطالعہ سے، پھر علماء کی رہنمائی سے اور علماء سے استفادہ کرنے سے ہم دور ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مباطیات دین جو دیے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی ہے۔ اکثر بعض کتابوں میں کچھ حوالے ملتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے قرآن پاک کی جو صحت کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، محرف ہے، لیکن عام طور پہ آج کل شیعہ حضرات جو عوام الناس ہیں وہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، مستند مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تعلیم کو اگر عام کیا جائے تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے مثال کے طور پہ کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو اور اللہ کی نشانیوں کو بیان نہیں کرتے، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ ایک طرف اللہ یہ ایک کسوٹی بیان کر رہا ہے، دوسری طرف ہم یہ کہانی سناتے ہیں کسی کو کہ جی کسی مصلحت کے پیش نظر انہوں نے حق بات کو چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم معصوم قرار دیتے ہیں پھر انہی کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کسی اندیشے سے، کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے انہوں نے حق کو چھپائے رکھا۔ تو یہ ایک تضاد ہے۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ایمان کو اللہ تعالیٰ معیار قرار دیتے ہیں تو وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی،
رشتہ داری تو ابو لہب کی بھی تھی، سگا چچا تھا، لیکن چونکہ ایمان کے ساتھ زیارت نہیں کی وہ صحابی نہیں بنا، اہل بیت میں سے تو تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے معیار اگر بنایا تو صحابہ کے ایمان کو بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، تعریفیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ سورہ حشر کی تو آخری آیت میں، سورہ ممتحنہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو سبحان اللہ کہ بہت تفصیل کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریفیں اور اوصاف بیان کی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر ہم لوگ صرف کسی کہانیوں پہ پرکھیں گے تو ہم لوگ حق سے ہٹ جائیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، خود بخود موقف جو ہے واضح ہو جائے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے، وہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کہ خود اہل بیت کا کیا تعامل تھا اصحاب کے ساتھ. ہمیں جن لوگوں کو، عوام الناس کو اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ سے اہل بیت کی دشمنی تھی، تو خود ان کی اپنی کتابوں سے میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے مولانا نے بڑی تفصیل سے بتایا، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 ہجری کو حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی سگی بیٹی سے حضرت علی نے خود نکاح کرایا. اور یہ جو کہانی سناتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو جلا دیا، اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت علی جیسا شیر خدا، فاتح خیبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ، نبی کی بیٹی کے ساتھ گستاخی برداشت کرے اور بعد میں اپنی بیٹی کی شادی اسے کرے، یہ کوئی معقول ہے؟ بھائی یہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. حضرت علی کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عثمان بھی ہے، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر بھی ہے، ایک کا نام عمر بھی ہے. حضرت حسن کے بیٹوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں. حضرت حسین کے بیٹوں میں ابو بکر نام بھی ہے، عمر بھی ہے. جعفر صادق کی بیٹی کا نام عائشہ بھی ہے. عمر، ابو بکر، موسیٰ کاظم کی 2 بیٹیوں کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان کے تو آپس میں اتنے پیارے تعلق ہیں. اور آپ اہل بیت کی جہاں بات ہوتی ہے، دیکھیں قرآن پاک سے ہم استدلال کرتے ہیں. ہمارے بھائی جب ان کا دل کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کو ہم بہت پاک مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، ان کی محبت کو ایمان کا جز مانتے ہیں. لیکن اہل بیت کون ہے؟ قرآن نے کس کو اہل بیت قرار دی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا. اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا تردن اللہ ورسولہ. سورہ احزاب کا جو یہ رکوع ہے، یہ 21واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. میں گزارش کروں گا سارے اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے کہ اہل بیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں اہل بیت اللہ نے کس کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْنَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یعنی امہات المؤمنین کو اہل بیت اللہ تعالیٰ قرار دے رہے، اور پھر ان کی شان بیان کر رہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی پیارے ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں ان کی مائیں ہیں. تو ایسی جب تقدیس اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہو، پھر خاص طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی. ایسی صورت کے اندر کسی کا یہ کہہ دینا نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دی ہے، تو پھر انہیں موازنہ کرنا چاہیے کہ اللہ کیوں تعریف کر رہا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا یا ان کو زیادہ پتہ ہے؟ کسی کو تو رد کرنا ہوگا نا. 2 باتیں بالکل مخالف ہیں، ایک طرف کلام اللہ ہے، ایک طرف ایک ذاکر کی بات ہے. تو ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے. یہ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن کے اگر ایمان ہے تو اس کو ماننا چاہیے. اسی طرح آپ سے گزارش عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا اور دعا کی کہ اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں تو ان سے راضی ہو جا. اور ان کے یہ حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کی ہے. یعنی ان کا آپس میں یہ پیار، ان کا آپس میں یہ تعلق، اور بعد میں کہانیاں بنانے والوں کی ہم نے پیروی کرنی ہے یا ہم نے خود تعامل دیکھنا ہے اہل بیت کا کیا ہے. تو اس میں قرآن پاک خود اہل بیت کا کیا تعامل رہا ہے، خود انہوں نے کس طرح ان کے ساتھ، ان کی تو کوئی دشمنیاں نہیں تھیں بلکہ جتنی رشتہ داریاں گنوائی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے ہمزلف ہیں. حضرت عمر کے دور میں جب کسرا اور ایران فتح ہوا ہے اور کسرا کی بیٹیاں آئی ہیں، تو ان تینوں بہنوں کی شادیاں ان تینوں صحاب سے ہوئی ہیں.
تو ان کی آپس میں اتنی رشتہ داریاں، اور یہ تو پوری ایک تاریخ ہے اور ایک سازش ہے جس کی وجہ سے امت کو تقسیم کیا گیا ہے، اور آج تک ہم لوگ لڑ رہے ہیں. جتنی جگہ پہ بھی امت میں فساد ہے یہی اس کی بنیاد ہے، اور اس کو ابھی بھی آگ دینے والے یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. صحیح. یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان ہمیں ایک آزاد ملک جو ہے عطا کیا ہے. تو یہی سوال جو ہے میں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات، ان کا حل کیا ہے، وجوہات کیا ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی کوششوں اور قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، اور ہمارے بزرگوں میں جنہوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دیں اس میں شیعہ حضرات بھی شامل ہیں، سنی حضرات بھی شامل ہیں، اور ان سب کی ایک ملی جلی کوششوں سے ہی آج ہم لوگ آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج 70 سال کے بعد اگر ہم انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں تو انڈیا میں بھی شیعہ سنی موجود ہیں اور پاکستان میں بھی شیعہ سنی موجود ہیں، لیکن انڈیا کے حالات پاکستان کے حالات سے بالکل مختلف ہیں. پاکستان میں یہ جو شیعہ سنی اختلافات ہیں یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، فسادات کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو آپ اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلوائی ہے. جو سوال آپ نے مجھے سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی جو اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں، تو میری نظر میں ان کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں ان وجوہات کی. ایک وہ وجوہات ہیں جن کو ہم پالیسی ریزنز یا پالیسی وجوہات کہہ سکتے ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو عملی وجوہات ہیں. اس کی جو پالیسی وجوہات ہیں وہ زیادہ اہم اور سمجھنے کی بات ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میری نظر میں یہ ہے، پالیسی وجوہات کے دائرہ کار میں جو چیزیں آتی ہیں، کہ ہمارے شیعہ جو حضرات ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو ایک مسلسل سرکاری سرپرستی اور ایک سرکاری پالیسی کے تحت ان کی تمام ایکٹیویٹیز اور تمام جلسے اور جلوس اور دیگر معاملات کی سرکاری سرپرستی بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے. اور اس سرکاری سرپرستی کے ساتھ پاکستان کا میڈیا بھی اس میں اپنا بڑا نمایاں کردار ادا کرتا ہے. اور ان دونوں جو پہلی وجہ سرکاری سرپرستی اور میڈیا، ان دونوں کا تعلق بنیادی طور پر ایران کے انقلاب کے ساتھ ہے، کیونکہ ایران کے انقلاب نے پاکستان میں شیعہ حضرات کو ایک سیاسی جہت عطا کی ہے، اور وہ محرم الحرام اور اپنی جو مذہبی ان کی پریکٹسز ہیں اور ریچولز ہیں ان کو اب ایک سیاسی تناظر میں، ایک سیاسی ایکٹیویٹی کے طور پر، قوت کے اظہار کے طور پر، سیاسی شان و شوکت کے اظہار کے طور پر، پریشر کے طور پر، ایک لابی کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں. اور ان کی تمام چیزوں کو جب پاکستان کی سنی اکثریت دیکھتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک رد عمل اور ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اور بڑی ایک نیچرل بات ہے اس رد عمل اور اس ریئیکشن کا پیدا ہونا. اور اس ریئیکشن کے پیدا ہونے کے نتیجے میں پھر مختلف قسم کی چیزیں ہمارے یہاں نظر آتی ہیں. بعض لوگ اس کا جواب علمی طور پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ اس کا جواب جو ہے وہ مذہبی پیرائی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض سیاسی پیرائی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں. مگر معاشرے میں پھر ایک ایلیمنٹ ایسا موجود ہوتا ہے جو اس قسم کی باتوں کا جواب جو ہے وہ کسی تشدد کے ذریعے یا بعض اوقات مناظروں کے ذریعے یا لڑائی اور جھگڑے فساد کے ذریعے دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس رد عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ پالیسی وجوہات کیا ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان میں اس قسم کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور شیعہ سنی اختلافات بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں آپ نے جیسے انڈیا کا ذکر کیا، انڈیا میں بھی شیعہ موجود تھے، سنی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، مگر اختلافات کی نوعیت وہ نہیں ہے. یہ پاکستان میں نوعیت کیوں ایسی ہو گئی؟ اس لیے کہ انقلاب ایران کے بعد پاکستان میں خاص طریقے سے اس انقلاب کو پاکستان میں پروموٹ کرنے اور ایکسپورٹ کرنے کی جب کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں اس قسم کی ایک سیاسی جہت اس کے سامنے آئی. ورنہ شیعہ سنی اختلافات مذہبی پرائے میں تو بہت عرصے سے موجود ہیں، اور لوگ ان اختلافات کے ساتھ آپس میں رہتے بھی تھے. تھوڑی بہت مسائل کبھی کبھار ہمارے سامنے آتے تھے، مگر وہ مسائل اس انداز میں سامنے نہیں آئے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. دوسری بات میں اپنی مختصر کرتے ہوئے، دوسری جو عملی وجوہات ہیں شیعہ سنی اختلافات کی، پاکستان میں بڑھتے ہوئے اختلافات کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ عملی وجوہات میں یہ ہے کہ شیعہ ذاکرین کی تقاریر اور ان کے مصنفین کی وہ کتب جس کے نتیجے میں بہت زیادہ اشتعال پھیلتا ہے، صحابہ کرام اور اکابرین اور تابعین اور سنی اکابرین کے حوالے سے جس قسم کی تقاریر کی جاتی ہیں، جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ واضح طور پر چونکہ اس کے نتیجے میں اشتعال پھیلتا ہے
اور اس اشتعال کے نتیجے میں ایک رد عمل جنم لیتا ہے. اور اس میں جو ان کے بڑھتے ہوئے جلسے جلوس اور کچھ پرانے جلوس جو قیام پاکستان سے پہلے اس کے نکلتے تھے مثلا لاہور میں اور کراچی میں یا پرانے شہروں میں، ان جلوسوں پر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک مذہبی پرائے میں جو جلوس نکلتا ہے وہ سڑکوں پہ آئے اور سڑکوں کو بلاک کرے. مگر وقتی طور پر اگر آپ اس پہ بات نہ بھی کریں تو جو نئے شہر اور نئی آبادیاں آباد ہو رہی ہیں وہاں پر نئے نئے جلوسوں کا نکلنا اور اس کے نتیجے میں کئی کئی گھنٹے اور کئی کئی دن، اب پہلے یہ معاملہ 10 محرم کو ہوتا تھا، پھر اس کے بعد 9 محرم کو، اب 8 محرم کو، 7 محرم کو، 6 محرم کو، مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، پورے شہروں کی ٹریفک کو درم برم کر دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اختلافات بڑھتے ہیں. شیعہ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے اپنی ایک مذہبی شعار کی پریکٹس کر رہے ہیں، مگر جو سنی آبادی ہے جو بہت بڑی اکثریت میں یہاں پر موجود ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی شان و شوکت کا اظہار اس سے مقصود ہے، سیاسی قوت کا اظہار اور اس کی مینیفیسٹیشن اس سے مقصود ہے. اس کے نتیجے میں کنفلکٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور رد عمل میں بعض اوقات اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں جو قطعاً مناسب نہیں ہیں، مگر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں کیوں سامنے آتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا. جس طرح سے آپ نے ابھی یہ کہا کہ یہ شیعہ ذاکر جو ہیں اپنی تقاریر میں جلوسوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے تقاریر کرتے ہیں جس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور فسادات ہوتے ہیں. تو ابھی جس طرح سے سنی مساجد میں جمعے کے خطبے کے لیے یا اشتعال پہنچانے والی جو تقاریر تھے اس کے اوپر ممانعت ہے، منع کیا گیا اور لاؤڈ سپیکر پہ بات چیت نہیں ہو سکتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی کوئی پابندی ان شیعہ ذاکرین پہ بھی، ان کی مجالس پہ بھی، امام بارگاہوں پہ بھی لگی ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کا یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اگر آپ قانون دیکھیں اور قانون کے تحت جو قواعد بنائے گئے ہیں ان کو دیکھیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر کے قوانین یا اشتعال انگیز تقاریر اور لٹریچر پر جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ سب پر اپلائی ہوتے ہیں. مگر عملی طور پر یہ صورتحال ہے کہ جب محرم کا وقت آتا ہے تو اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات کے لیے ان تمام قوانین اور ان تمام قواعد کو سسپینڈ اور معطل کر دیا گیا ہے. وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں، مسلسل صبح شام رات لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں. سنی آبادیوں کی اکثریت میں کے درمیان جو امام بارگاہیں موجود ہیں وہاں پر یہ تقاریر کی جاتی ہیں، لاؤڈ سپیکر استعمال کیے جاتے ہیں، ٹریفک کو بند کیا جاتا ہے اور اشتعال انگیز تقاریر کی جاتی ہیں، تبرہ بھیجا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں معروف اور معلوم ہیں، مگر اس کے باوجود قانون حرکت میں نہیں آتا. ایک ریچول کے طور پر، ایک معمول کے طور پر محرم شروع ہونے سے پہلے چند پرانے ذاکرین اور علماء کے نام پر مشتمل ایک فہرست جاری کر دی جاتی ہے کہ ان پر پابندی ہے، ان کی زبان بندی کر دی گئی ہے اور یہ اپنے ضلع سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کے تقریر نہیں کر سکتے. مگر وقت کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ایک نئی جنریشن ان ذاکرین کی اور اس قسم کی تقاریر کرنے والے لوگوں کی وجود میں آ گئی ہے اور حکومتی مشینری خاص طور پہ جو ضلعی انتظامیہ کے لیول پہ ہے وہ بالکل کسی طور پر ان قوانین کا اطلاق ان کے اوپر نہیں کرتی. ان کے مد نظر صرف ایک بات ہوتی ہے کہ کسی طرح محرم کے 10 دن گزار دیے جائیں اور ان کے نزدیک گزارنے کا فارمولہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کو بالکل نہ چھیڑا جائیں اور ان کے جلوس پر ایک ایکسیسو سیکیورٹی، نیچے آگے پیچھے ہر طرف پوری شہر کی سیکیورٹی جو ہے وہ نفری جو ہے وہ ان جلوسوں کی حفاظت پر معمور کر دی جاتی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ غیر محفوظ طریقے سے چاہے وہ اپنے علاقے اور اپنے گھروں میں رہیں. تو عملی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن قوانین کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان قوانین کا اطلاق محرم کے دنوں میں خاص طور پر شیعہ حضرات، ان کی ذاکرین اور اشتعال انگیز تقریر کرنے والے حضرات پر نہیں کیا جاتا. تو اسے آپ گورنمنٹ کا فیلئر کہیں گے؟ جی، یہ گورنمنٹ کا بالکل فیلئر ہے اور اس کی براہ راست وجوہات اس مسئلے سے ملتی ہیں جس میں نے پہلے جس کا اشارہ کیا کہ یہ وہ پالیسی وجوہات ہیں. وہ ایک سیاسی پریشر اور اس سیاسی پریشر کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان پر ایرانی لابی کا دباؤ ہے جو ہمارے میڈیا میں بھی موجود ہے، ہمارے پالیسی میکر میں موجود ہے، ہماری بیوروکریسی میں موجود ہے. اس کی پریزنس بہت واضح ہے. اس پریشر کے تحت اور اس لابی کے اثر و نفوذ کے تحت جہاں پر حکومت بالکل معطل ہو کے رہ جاتی ہے اور حکومتی اہلکار بعض اوقات اپنی نجی محفلوں میں اس حوالے سے جو کنسرن ہیں اور خدشات ہیں وہ مانتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ کرتے ہوئے بے بس نظر آتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. یہاں پہ ناظرین ایک کالر کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہوگی میرے خیال سے. جی ناظرین، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی بات کی. ایران کا جو انقلاب تھا اس کے بارے میں بھی ذکر کیا اور پھر اس کے انقلاب کے بعد پاکستان میں جس طرح کی تبدیلی آئی ہے
خصوصی طور پہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے درمیان ان کے بیچ، تو وہ ساری تفصیل سے انہوں نے بات کی۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے، ابھی وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا ملک ہے، تمہارا ملک ہے، جسے ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں دے کر بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود میں نے کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں سمجھا، کبھی شیعہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ ہم بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے، ہماری خوشیاں ہمارے غم ایک تھے، مگر 1979 کے بعد تم غیروں کی باتوں میں آ گئے، ان کی بھڑکائی ہوئی آگ کو تم نے خود اپنے صحن میں لگا لیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا 1979 سے پہلے حالات جیسے تھے وہ اب ویسے کیوں نہیں ہیں؟ تم کیوں یہ بھول گئے ہو کہ ہمارا ملک ایران نہیں پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر یہ نہ رہا تو نہ میں رہوں گا اور نہ تم بھی میری طرح ایک پاکستانی ہو، اور ایک پاکستانی کی حیثیت ایران میں کیا ہے اس سے تم بھی خوب واقف ہو۔ خدا کے لیے دوست اور دشمن کو پہچانو اور اپنے گھر پاکستان کی حفاظت کرو۔ دشمن کے ارادوں کی ناپاکی سے اپنی پاک سرزمین کی عزت پامال مت کرو۔ ذرا سوچو، تمہارے علماء جو سبق تمہیں پڑھا رہے ہیں، کیا دین اسلام نے یہی درس دیا ہے؟ مساجد کو گرا دینا، قرآن کو جلا دینا، کیا یہی حسینیت ہے؟ کیا یہی حب آل بیت ہے؟ کیا ہم کوفہ کے شیعان علی ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تم سنی عوام کے قتل ناحق سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کر رہے ہو؟ ساجد نقوی، حامد موسوی، علامہ ناصر عباس اور امین شہیدی نے اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھا ہے اور تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ڈاکیومنٹری آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ ناظرین، چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ اس میں کسی بھی طرف سے کسی بھی ملک کی جو پریزنس ہے، انوالومنٹ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ ایران ہو یا اور کوئی ملک ہو، کسی کی بھی جو کیا کہتے ہیں انوالومنٹ ہمیں پاکستان کو جو نقصان پہنچاتی ہو، اس کے لیے ہمیں ان کا سپاہی نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہماری پہلی سوچ ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ ہے تو ہم لوگ ہیں۔ یہاں پہ ابھی اس ڈاکیومنٹری سے پہلے ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمن صاحب نے کچھ بہت بہترین باتیں کی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسجد کے ممبر سے کسی مولانا کے بیانات سننے کے بعد یا امام بارگاہ میں کسی مجلس میں ذاکر کی باتیں سننے کے بعد ان باتوں کی تحقیق کرنا ایک عام مسلمان کے لیے، ایک سنی کے لیے، ایک شیعہ کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت شکریہ عابد بھائی۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو اگر تو بات کرنے والا مبنی بر علم بات کر رہے، اللہ کے کلام سے اس کے حوالہ دیتا ہے، نبی کے کلام سے کوئی بات کرتا ہے، تو وہ تو سر آنکھوں پہ لی جاتی ہے۔ بلکہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے چونکہ موضوع روایات کو بیچ میں داخل کیا تھا، بہت ساری روایات ضعیف ہیں، تو اس کے لیے بھی پورے علوم ہیں جن کے ذریعے جانچ پڑتال کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث شریف جو بیان کی جا رہی ہے اس کی صحت کی نوعیت کیا ہے، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، کس درجے کی ہے، اس کے بعد اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ جی یہاں پہ مولانا صاحب ایک ٹیلی فون کال ہم لوگ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم۔
جی وصال اردو میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کون کہاں سے؟ Tell me in Hausa language. I don't know share English. جی میرے خیال سے کہیں کی کال کہیں اور مل گئی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن و سنت کو تو ہم مأمور ہیں تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے. اس کے بعد جب تاریخی روایات کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی موضوع بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ہماری دینی تعلیمات اور اس کی اساس سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. اس میں اس عام دیکھیں ہمارے ہاں جب تک عوام کے اندر علم نہیں ہوگا، جہالت ختم نہیں ہوگی، اور جہالت ختم ایسے ہوگی کہ علم حاصل کرنے کے مواقع فراہم نہیں کیے جائیں گے، صحیح علم مہیا نہیں کیا جائے گا، تب تک ہم صرف عوام کو دوش نہیں دے سکتے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ العوام کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، ان کو آپ جس طرف لگاؤ، جس ڈگر پہ لگاؤ لگ جاتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں ان کو آپ جو باتیں بھی کہیں گے یہ سنیں گے، اسی طرح صحابہ کی محبت میں جو باتیں بھی کہیں جائیں گی یہ سنیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے کیا وہ قوانین وضع کیے ہیں، کیا وہ حدود بنائے ہیں، کیا وہ پالیسی ہے جس کے تحت ہمارا ممبر، چاہے وہ امام بارگاہ کا ہو یا چاہے مسجد کا ہو یا ہمارے مدارس یا ہماری جامعات یا جہاں سے ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر لوگ بات کرنے والے کس پروسیس سے گزر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، کیا قوانین ہیں، کیا حدود ہیں، کیا کوئی کسوٹی ہے جس پہ ان کی بات کو پرکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تعلیمی نظام چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہمیں ایک قوم ایک معاشرہ بنانے میں مدد نہیں کر رہا. دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہر کلاس کے لیے علیحدہ سکولز ہیں، علیحدہ ان کے لیے مواقع ہیں، علیحدہ ان کا ماحول ہے، وہاں پہ علیحدہ تربیت ہے. اسی طرح دینی مدارس کے اندر بھی ہم لوگوں کو پاکستان کے اندر سوائے قادیانیوں کے اس کے علاوہ ہر ایک کو آزادی ہے کہ اسلام کے نام پہ وہ جو مرضی بولتا رہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ ایک نظریاتی ملک کے باسی ہیں، ایک نظریاتی ملک میں رہ رہے ہیں، ایک اسلامی حکومت ہونے کا اور اسلامی جمہوریہ ہونے کا ہم دعوے دار ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسلام کے نام پہ جو مرضی بولتا رہے، اس کو کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے. ایک کونسل کوئی نہیں ہے جو بنیادی اور اہم ترین مسائل کے اوپر معاملات کو ہر ایک کا موقف لے، اس کی ادلہ لے، اس کے اوپر بحث کی جائے، ایک موقف اپنایا جائے، بعض حدود قائم کی جائیں کہ ان موضوعات کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، سنیوں کے نزدیک اہل بیت اسی طرح محترم ہیں جس طرح صحابہ محترم ہیں. اب جس طرح اہل بیت کے خلاف نعوذ باللہ سنی ہو کہ شیعہ ہو کوئی بندہ عرضہ سرائی برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کا احترام اور ان کا تقدس، ہم ان کی گستاخی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح سنیوں کے لیے صحابہ بھی مقدس و محترم ہیں. اب اگر کہیں سے تبرہ کیا جا رہا ہے یا لان تان کی جا رہی ہے یا ان کے خلاف کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، تو ایسے ایمان والے کو، کسی بھی شخص کو کسی پروپوگنڈے کی یا بیرونی فنڈنگ کی یا کسی خاص طبقے کے مولوی کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تقریر سن کے اس کے اندر جوش آئے گا اور پھر وہ رد عمل کا اظہار کرے گا. آپ کے سامنے، کسی بھی عام مسلمان کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ایک دفعہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کی گئی تو نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو انکم لو انفقتم مثل احد ذهبا لما بلغتم مدہ او نصیفہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم لوگ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو گے تو کسی صحابی کے ایک مد صدقہ کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. ایک جگہ فرمایا کہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ میرے دوستوں کا خیال کرنا، میرے ساتھیوں کا خیال کرنا، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا. تو جب ہمارے ایمان کے ساتھ منسلک روحانی اور ایک روحانی تعلق اور ایک جذباتی تعلق جن کے ساتھ ہو، ان کے خلاف آپ ہرزہ سرائی کی باتیں کرنے کی، ان کے خلاف کہانیاں اور پروپوگنڈے کرنے کی لوگوں کو عام طور پہ اجازت دیں گے، تو پھر آپ یہ توقع نہ کریں کہ آپ کوئی باہر سے ہی کوئی فنڈنگ آئے گی یا کہیں سے کوئی خاص طور پہ ترغیب دی جائے گی تبھی اس بندے کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہوں گے اور تبھی یہ کوئی رد عمل کا ظاہر کرے گا. تو دیکھیں، ہمیشہ ہم کو روٹ کاز کو پکڑنا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے وہاں سے چنگاریوں کو دور رکھا جاتا ہے. جہاں پہ اتنے نازک مسائل ہیں اور آپ کھلی چھٹی دے دیں ان کو
اور ان کے لیے کرفیو لگا کے جناب روڈیں کھلی کر دیں. دیکھیں شیعہ حضرات جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ایک امتی کی حیثیت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر انسان مسلمان ہو, اسلام قبول کرے اور جنت میں جائے. بالکل ہمارا ہدف یہ ہے, ہماری خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے, اور ہم ان کو بھی قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام سے کسی کو خارج کرنا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے, کوئی ترے کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی تمغہ لینے والی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسلام کے عقائد ہیں, ارکان ہیں, اس کے نظریات ہیں, کچھ مسلمات ہیں, ان چیزوں کی تقدس کو یقینی بنانا ضروری ہے. جن کی ناموس ہمیں عزیز ہے ان کی ناموس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر ہم ان اسباب, ان وجوہات کو دیکھیں, علم کی فراوانی, لوگوں کو آگاہ کیا جائے, اور پھر حقائق, تاریخ کے اندر سے حقائق نکال کے ان کا مقابلہ کیا جائے افسانوں کے ساتھ, کہ جن اصحاب کی تم باتیں کرتے ہو وہ اور اہل بیت تو ایک کجسد واحد ہیں. وہ تو آپس میں رشتہ دار ہیں, آپس میں محبتیں کرنے والے ہیں, آپس میں رشتے کرنے والے, اپنی اولادوں کے نام ایک دوسرے کے نام پہ رکھنے والے, ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے. نہیں, یہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ذاکر جو ہے اس طرح کی باتیں تو کرتا ہے, کسی صحابی کے بارے میں تبرہ کر رہا ہے یا بات کچھ اس طرح سے ان کی طرف سے ہو رہی ہے, تو نیچے بیٹھے ہوئے جو ایک عام شیعہ ہے اس کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی سنی ہوئی سنائی بات, ذاکر کی سنی سنائی بات پہ یقین کر لینا چاہیے, یا وہاں سے نکلنے کے بعد کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی یا خلاف لگ رہی ہے اس طرح کی, تو وہ جا کے خود تحقیق کرنا اس کے لیے انفرادی طور پہ تو جو بندہ بنیادی چیز ہے نا, قرآن پاک سے زیادہ بنیادی علم کیا ہو سکتا ہے اسلام کا؟ اس سے زیادہ بنیادی علم تو کوئی نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے, ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے عام طور پہ. جی. اور ہاں, اب اکثر میں نے سننے میں آیا کہ سارے کہتے ہیں کہ جی ہاں قرآن پاک پہ ہمارا اتفاق ہے. ہمیں اس بات پہ بھی پھر اتفاق کرنا چاہیے کہ ہاں ہم لوگ جو مانتے ہیں قرآن پاک کے اوپر اتفاق کرتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے بارے میں ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے جو قرآن پاک کو نہیں مانتے, جو قرآن پاک کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں, جو قرآن پاک کو مسخ شدہ سمجھتے ہیں. پہلی یہ بات تو یہ نا کہ اس بندے کو یہ چاہیے کہ جس بندے کی ابھی برائی کی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے حبیب کا کیا معاملہ ہے. دیکھیں یہ نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس قیامت تک کے لیے ان کو اللہ نے اگر نصیب کیا ہے حجرے کے اندر, تو یہ ہمیں تو اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہمارے اس میں کیا اختیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انہوں نے سسر بنایا ہے ابو بکر اور عمر کو, تو اس میں ہمارا کیا ہاتھ ہے اس میں. جی. اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, تو اس میں ہم نے سنیوں نے کیا ڈالا ہے, کیا نکالا. جی. یہ تو وہ تاریخی حقائق ہیں جن کے بارے میں سوچنا چاہیے. دیکھیں ایک کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اثر مرتب کرے, جس بندے کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا وہ افسانہ بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخ کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان سے زیادہ انفلوئنشل بندہ پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. جی. غیر بھی ان کی اور ان کی شخصیت کے معترف ہیں. انہوں نے جن لوگوں کی تربیت کی, جن لوگوں کو گھڑا, جن لوگوں پہ زندگی گزاری, 23 سال تک جن کی تربیت کی, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ناکام ہیں, اس کا مطلب ہے تربیت کرنے والے نے کوئی کسر چھوڑ دی تھی. کتنی بڑی ہمت کی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا کہ صحابہ جو تھے نعوذ باللہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے. یہ تو بہت بہت عجیب بات. صحیح, جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب. یہاں پہ ناظرین ایک مختصر سی ہم لوگ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب باتیں جو ہیں کافی ڈیٹیل سے ہو گئی ہیں. اس وقت اس چیز کو اور آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مولانا عبد الرحمن مبشر صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب, آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے محرم الحرام میں شیعہ سنی فسادات, ان کی وجوہات کیا ہیں اور حل کیا ہیں. تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمیر صاحب.
آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں اسلام کے دعوے دار جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، دو بیلٹوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، سنی بیلٹ اور شیعہ بیلٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس تقسیم سے امت کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو تفرقہ بازی ہے اس کی بنیادی وجہ دو ہیں، ایک جہالت اور ایک حسد۔ جہالت، جہاں علم تھا لوگوں نے سمجھانا تھا وہاں حسد آ گیا، اور جہاں علم نہیں تھا جہالت تھی وہ اپنا کام کر گئی۔ تو بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے ہمارے درمیان چیزیں پھیلی ہیں ان کا تدارک جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے۔ نمبر ایک، کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ حق ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ کب تک، اس کا پیریڈ کیا ہے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک محدود تھی یا صحابہ کرام کے دور تک محدود تھی، یا تمام امت مسلمہ اور علماء اور جتنے بھی علم پر لوگ قائم ہیں ان کا یہ نظریہ کہ یہ قیامت تک کے لیے جو ہے یہ دین ہے۔ اب جی قیامت تک ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص ہے، یہ ناقص ہے؟ نہیں، ناقص بھی نہیں ہے، تو پھر قیامت تک کے لیے یہ دین چلے گا؟ تو کیا یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اب اس دور میں، اور قیامت تک کے لیے اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گا؟ یہ چند سوالات ہیں جو چاہیے ایسے لوگوں سے جو تفرقہ بازی پھیلا کر اور مختلف چیزیں پھیلا کر جہالت پھیلا کر لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، فسادات کھڑے کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ رسی کیا ہے؟ کیا ایک رسی ہے، 4 رسیاں ہیں، 12 رسیاں ہیں، کتنی ہیں؟ جب یہ رسی ایک ہے، وہ کیا ہے رسی؟ وہ تو آسمان سے آنے والی ایک ہی وہی قرآن اور حدیث ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز کہ ہر کوئی اپنا اپنا فرقہ، اپنے اپنے بڑے چھوڑ کر اللہ کو سب سے بڑا مانے اور بندوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مان لے، تو اس میں تمام تر مسائل کا حل موجود ہے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی طرف پلٹیں، لوگ قرآن و سنت کی طرف پلٹیں۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کا قرآن اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ، زیر ہو زبر ہو، ہر ایک خصوصیت کے ساتھ وہ کامل ہے اور قیامت تک کامل رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی قیامت تک کامل رہے گا۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ائمہ محدثین سے اس کی حفاظت کروائی، آج بھی اہل علم لوگ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ تو جہاں قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان، اس پر یقین آ جائے گا۔ اور پھر اس کے اوپر جہاں اختلافات آتے ہیں، یہ حدیث کے معاملے میں، حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں اہل علم کے پاس بیٹھو، قرآن کا علم سیکھو، تفسیر کا علم سیکھو، حدیث کا علم سیکھو۔ اب بہت سارے لوگ ہیں حدیث کے علم کے بارے میں الف بے نہیں جانتے اور حدیث کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی آئے کسی چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھے، اللہ کے نبی کی حدیث سیکھے، حدیث کا علم سیکھے۔ حدیث کا باقاعدہ علم ہے اور ایک وسیع علم ہے، اس کے سکھانے والے موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ امت قرآن و حدیث کی طرف نہیں پلٹے گی، نہ فساد ختم ہو سکتا ہے، نہ ظلم ختم ہو سکتا ہے، بلکہ نہ صرف مسلمانوں کے اندر، دنیا کے اندر بھی ہم غیر مسلموں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ تم نے اپنے بڑے بڑے نظام بنا کے دیکھ لیے،
سارے تمہارے فیل ہو گئے ہیں، آؤ ذرا ہمارے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ذرا اختیار کر کے دیکھو، دنیا میں لاگو کر کے دیکھو، معاشروں میں لاگو کر کے دیکھو، ملکوں میں، اسمبلیوں میں اور جنرل اسمبلیوں میں، دیکھو دنیا کس طرح امن کا گہوارہ بنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امن اور سلامتی کا ضامن وہ صحیح دین ہے جو آسمان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جی مولانا صاحب، آپ سے اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ عزیر بلوچ کا پکڑا جانا، ایرانی پاسپورٹ اس سے نکلنا، ثبوت سارے مل جانا، پھر کلبھوشن یادو انڈیا سے ایران کے راستے پاکستان آنا، کارروائیاں کرنا، پھر مہدی موسوی کا پکڑا جانا، اس سے بھی شواہد جتنے بھی ملتے ہیں سب اس کی کڑیاں ایران سے مل جاتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ جو ایران کیا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ عابد بھائی، بات یہ ہے کہ جو بھی تحریک جب اٹھتی ہے یا لوگ کسی تحریک کو اٹھاتے ہیں تو وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی شاخیں پھیلانا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنے جو اپنے اسے کیا کہتے ہیں کہ اپنے سپورٹرز اور اپنے فائٹرز اور اپنے جو ساتھی ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ شیعہ سنی فساد کو صرف ہمیں تاریخی اور دینی پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں اس کا ایک بہت بڑا اور بہت مؤثر جو ایک وجہ ہے وہ سیاسی پس منظر ہے کہ اس وقت جو امت ہے وہ شیعہ ممالک اور سنی ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جی، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر مسلمان ملکوں میں جہاں فساد ہے اس وقت، اس میں شام ہو، اس میں عراق ہو، اس میں یمن ہو، اس میں بحرین ہو، اس میں خود پاکستان ہو، تو اس کے پیچھے ایک شیعہ سنی وہ جو عنصر ہے، شیعہ سنیوں سے لڑ رہے ہیں، شیعوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک سنی اکثریت والا ملک ہے جو عسکری طور پہ مستحکم ہے۔ اگر ہم مستحکم ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے ہم پرامن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک قوت ایسی ہوگی جو تھریٹ بن سکتی ہے اینٹی سنیز کے لیے۔ تو اس کو کمزور رکھنے کے لیے، ورنہ آپ یہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک انڈین را ایجنٹ کا ایران سے آنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جی، بھائی وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک یونٹ ہے مسلمانوں کا جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں، ایک ایٹمی قوت ہے، ایک مستحکم ملک ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو مقام دیا ہے، اس کی انڈیا کے مسلمان اس کو دیکھتے ہیں، کشمیر کے مسلمان اس کی طرف دیکھتے ہیں، فلسطین والے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت مسلم دنیا کی جو دو بڑی عسکری قوتیں ہیں وہ ترکی اور پاکستان ہے، تو اس کا غیر مستحکم ہونا انڈیا کے فیور میں ہے، اور انڈیا اپنے مفاد کے لیے اپنے حواریوں کو استعمال کر رہے۔ ابھی تو یہ چیزیں تو وہ مخفی نہیں رہی نا۔ دیکھیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں جی مہدی موسوی کا جو معاملہ ہے وہ خالص مذہبی ہو سکتا تھا، کلبھوشن یادو تو ہندو ہے، نہ شیعہ نہ سنی۔ اسی طرح بی ایل اے کا جو کولیبریشن ہے وہاں پہ ایران کی طرف، اس کو جو یہ بلوچستان لبریشن آرمی کو جس طرح سے سپورٹ مل رہی ہے، اور جس طرح یہ لابی، فارسی لابی جو افغانستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ایران کے اندر، اور یہ انہوں نے اب جس طرح پاکستان کے خلاف، حالانکہ پاکستان کی 9/11 کے بعد جو اس کا موقف غلط تھا صحیح تھا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور وہ پاکستان کا کوئی ایک طرح کا سبق مل رہا ہے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو 9-10 سال کی جو ان کی جو قربانیاں تھیں اور اپنے ملک کو جو انہوں نے اس جہنم میں جھونکا، اور یہ جو خودکش حملے اور یہ دہشت گردیاں، یہ سارا کچھ اس کی آماجگاہ پاکستان بنا، اس کے باوجود آج پاکستان اکیلا کھڑا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہمارے ہر ایک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، جو نظریاتی بنیادوں پہ ایک شیعہ ریاست نظریاتی بنیادوں پہ سنی ملک کو مستحکم نہیں ہونے دے گی۔ ہمیں ہمارے شیعہ بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اہل بیت سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ مدینہ سے محبت ہو، جہاں سے تھے اہل بیت، جہاں پہ ان کا تعلق تھا، جہاں پہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جہاں باقی شہداء کی قبر ہے، جہاں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ شیعہ کا یا
دین کا یا اہل بیت کا ایران سے کیا تعلق ہے کہ وہ جیسے چاہیں مانیٹر کرتے چلے جائیں اور ہم اپنے ملک کے اندر آپس میں لڑنا شروع کر دیں، لڑنا بڑنا شروع کر دیں اور تاریخی حقائق سے کے اوپر چشم پوشی کر کے جو ہے دین کی اساس کے اوپر حملے. یعنی یہاں پہ ایک بات مولانا صاحب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا نا، جس طرح سے ہم نے فیس بک پہ ایڈز بھی دیکھے اور ایسی چیز بھی ہے کہ خصوصی طور پہ شام میں لڑنے کے لیے پاکستانی شیعہ حضرات کو ٹرین کر کے وہاں پہ بھیجا گیا ہے. وہاں سے جب وہ واپس دوبارہ پاکستان آئیں گے، یا ابھی جس طرح سے پاکستان کی موجودہ صورتحال انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ اگر پاکستان کی خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا لڑنے کے لیے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. اگر خدا نخواستہ یہی جنگ جو ہے ایران کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے 100% پاکستانی جو ہیں وہ اسی طرح سے ایران کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے ہوں گے جس طرح سے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بنیادی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ دو بدو جنگ مشکل ہے. نہیں، اگر ہو جائے ایران اصل میں یہ ساری کارروائیاں کر کے آپ نہیں سمجھتے کہ اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں مضبوط کر رہا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ وہ مضبوط کرنا بھی چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تخریبی ہے. آپ بنیادی بات دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا کہ میرے بندوں سے کہہ دو بات اچھے طریقے سے کریں، اچھی طریقے سے بات کریں، تانے نہ دیں، مینے نہ دیں، کچھ آئیے کہ گال گلوچ اور الزام تہمت بازی. اور کیوں اوکھی بات جو ہوتی ہے، سخت بات جو ہوتی ہے، تلخ رویہ جو ہوتا ہے، یہ انسان کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتا ہے. اور انسان کھلا دشمن، شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے، تو یہی چاہتا ہے، موقع ڈھونڈتا ہے. اس کو تو موقع چاہیے. اب جب جن کا نظریہ ہی اس بات پہ بیس کرتا ہو، جن کے دین کی اساس ہی یہ ہو کہ کچھ لوگوں پہ الزام لگا دو، کچھ کو مظلوم ٹھہرا دو اور اس کے اوپر رو پیٹ لو، اور جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہ کوئی منشور ہو، نہ کوئی مطلب اور کوئی تعلیم ہو، نہ کوئی تعمیری کام ہو، تو ان کی جب ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس کا تو یہی نتیجہ نکلے گا. نفرتیں بڑھیں گی، انتشار بڑھے گا، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوں گی. ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بردباری، رواداری، اخلاق، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کس طرح کو ایگزسٹ کرنا ہے اس کی تعلیمات دی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ اچھے طور پہ برتاؤ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، بھلائی کا معاملہ کرنے والوں کو، حقوق ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی کے ساتھ اگر دشمنی بھی ہے تب بھی یہ دشمنی تمہیں اس بات پہ اس کی طرف نہ دھکیل دے کہ تم عدل کا ہاتھ سے جانے دو. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو کچھ آئیے کہ تو جب تعمیری کام ہی نہیں ہوگا تو پھر تخریب جو ہے وہ زور پکڑے گی. اور جب اس طرح کی ذہن سازی بن جائے گی اور ہم اپنے ملک یا اپنے لوگوں اور اپنے علاقے اور اپنی زمین سے زیادہ ہماری وفاداریاں دوسروں کے ساتھ مل جائیں گی تو پھر یہ انتشار بڑھتا چلا جائے گا. تو اب یہ کیا، میں تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اصل میں عوام لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں. ان کو علم کی کمی کی وجہ سے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جو سنتے سناتے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کے اندر اشتعال بڑھ جاتا ہے. جی، ورنہ ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بڑے مخلص ہوں گے، بڑے محب وطن ہوں گے. لیکن ہمیں سد باب کے لیے صحیح تعلیم، صحیح نظریات، حقائق کو واضح کرنے کی ضرورت ہے اور اس اشتعال انگیزی کو اور اس بیرونی مداخلت کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سالمیت چاہتے ہیں، اگر ہم کھلا چھوڑ دیں گے جی کرنے دو جی، دیکھیں فریڈم آف سپیچ جو ہوتی ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہوتا ہے، اس کی حدود ہونی چاہیے. جس طرح ہم لوگوں کی مال، جان، عزت کی جو ہے رکھوالے ہمیں ہونا چاہیے، اسی طرح ہم کو لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. لوگوں کے احساس، جذبات، ان کی سوچ، ان کی فکر، اس کا تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا چاہیے. تو اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایسا ماحول ہو اور ایسا علمی ماحول ہو، یہ ساری باتیں، علمی باتیں، تاریخی باتیں ایسے علمی ماحول میں سکھائی جائیں تاکہ نفرتوں کی بجائے مکالمے کی ایک جو ہے روش وہ پڑے اور رواداری آئے. یہ نہ ہو کہ دور سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے آستینے بندہ چڑھا لے. ملنے کا ایک ماحول، اخلاق
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حسینیت ہے، اصل جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے علم بردار تھے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس دین کی جو اساس ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ان کو اور ان کے سانحے کو بنیاد بنا کے نفرتیں پھیلائی جائیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان سارے معاملات کے اوپر کڑی نظر ہو. حکومت دیکھیں، حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک قوم بنائے، ایک سمت کی طرف ڈالے، آگے لے کے چلے. صرف آپ حکومت کی بھی بات آئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خصوصی طور پہ شیعہ سنی فسادات کے معاملے میں حکومت کا اب تک کیا کردار رہا ہے یا کیا ہونا چاہیے آگے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو پالیسی میکنگ ہے جی، کہ آپ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چند دنوں کے اندر گرفتاریاں کر کے، سختیاں کر کے، سیکیورٹی پولیس یا رینجرز کو لا کے آپ کوشش کرو کہ دھماکہ کوئی نہ ہو. اس حد تک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی پولیس والے اپنی جانوں کی کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور حکومت کے آرڈر پہ ہی ظاہر یہ سارا مشینری حرکت میں آتی ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن کیا دیکھیں، ہم دیکھیں ابھی ایران کی چونکہ بات ہوئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ تہران کے اندر جو ان کا دارالحکومت ہے، ایک سنیوں کی مسجد نہیں ہے، نہ بنانے کی اجازت ہے. وہاں پہ عمر، ابو بکر، عثمان، عائشہ نام رکھنے والے حضرات کو سرکاری اسکولوں کالجوں میں داخلہ نہیں ملتا. سرکاری مراعات یا سرکاری جو ادارے ہیں وہاں پہ ان کو گھسنے کی، وہاں ان کا حصہ بننے کی وہاں پہ ان کو اجازت نہیں ہے. ایک طرف آپ ان لوگوں کے زیر اثر ہیں اور دوسری طرف ہمارے ہاں اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو مقدس سمجھتے ہیں، ان کی تقدس کو محفوظ رکھنے کو ہم یقینی بنا سکیں. جی دیکھیں، تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ جو سکھاتے ہیں وہ ذہن بنتا ہے. ذاکر کہاں سے نکلتے ہیں؟ شیعہ مدارس سے. جی، وہ پھر ممبروں سے جو سناتے ہیں شیعہ لوگ وہ سنتے ہیں، پھر وہی اسی کو حق سمجھتے ہیں. تو ہمیں تعلیمی نصاب دینی بھی ہو دنیاوی بھی ہو، اس کو ایسے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو حقائق پر مبنی بنایا جائے. اس کے لیے کونسل بنے، اس کے لیے علماء حکومت کے ساتھ مل بیٹھے. اچھا، یہاں پہ آپ نے کونسل کی بات کی تو ایک ملی یکجہتی کونسل کا قیام جو تھا وہ مثبت ایک قدم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اس میں بھی عدم توازن جو ہے وہ دکھائی ملی یکجہتی کونسل جو ہے تقریباً 22-23 سال سے اس کا وجود ہے. جی جی. اور ابھی بھی ابو الخیر محمد زبیر صاحب جو ہیں سنجیدہ آدمی ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں. لیاقت بلوچ صاحب اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. یہ اچھی نیت سے بنایا گیا تھا. انہوں نے جو سفارشات پیش کی تھیں وہ بھی بہت مفید تھیں. دو چیزیں، ایک تو ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک وہ مصرع سا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو. کیا ممکن ہے اس دنیا میں کہ ایک طرف آپ سفارشات یہ دے رہے ہیں کہ ساتھ مل کے رہو، ساتھ مل کے رہو، دوسری طرف آپ انہیں کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی رجسٹر کر دیا ہم نے، آپ کو اپنا ادارہ بناؤ، جو دل ہے پڑھاؤ، جو دل ہے سکھاؤ، جو دل ہے بولو. دیکھیں، یہ کوئی دنیاوی علوم ایسے تو نہیں ہے کہ ہر بندے کی اپنی تحقیق ہو. یہ کچھ حقائق ہیں، دین کا معاملہ ہے. ہم ایک نظریاتی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کی بنیادی اساس ہی اسلام ہے. اگر ورنہ یہ کوئی ہسٹوریکلی اس پاکستان تو یہ تو ہندوستان تھا، بر صغیر تھا، اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کی بنیاد اسلام ہے. یہاں پہ مختلف لسان کے، مختلف زبانوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف سوچ والے، مختلف کلچر والے، وہ سارے کے سارے لوگ جو رہتے ہیں، ان کو اگر کوئی چیز جوڑ کے رکھ سکتی ہے، اگر کوئی چیز محبت ان کے اندر بھر سکتی ہے، اگر کوئی ان کو ایک صف میں کھڑا کر سکتی ہے، تو وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے. تو اس نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کم از کم یہ تو بتانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. فروعی مسائل کو ایک طرف رکھ دیں، بنیادی باتوں کے اوپر تو علماء کو بیٹھ کے، میں نہیں کہتا کہ کسی کی بات کو رد کر دیا جائے، بھی سب کو بلاؤ، ان کے موقف لو، ان کی ادلہ لو، اس کے اوپر نیوٹرل بحثیں ہوں، پھر ایک موقف اختیار کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے. ہمارے ہاں دینی تعلیم کے اندر بھی کلاسز ہیں. غریب کا بچہ یا تو پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہے تو سرکاری اسکول ہیں، ٹاٹ پہ بیٹھتا ہے. پھر مڈل کلاس کے لیے اور اسکول ہیں، اپر مڈل کلاس کے لیے اور ہیں، ایلیٹ کلاس کے لیے اور ہیں. فیوڈلز کے بچے سیدھا باہر جاتے ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ویسے اپنی مراد سمیٹ لیتے ہیں. اسی طرح دینی میں ہر ایک کتنے جو ہیں ہمارے وفاق ہیں، اور ہر ایک کو کھلی آزادی ہے اپنی اپنی بات کرنے کی. آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن بالکل ٹھیک ہے،
لیکن جب وہ مضر ہونا شروع ہو جائے، جب اس کی وجہ سے نقصانات لوٹنا شروع کر دیں، جب اس کی وجہ سے آپ کا اتحاد خراب ہو، جب اس کی وجہ سے انارکی پھیل رہی ہو، تو اس کو پابند کرنا ضروری ہے. تو یہ اقدامات ہونے چاہیے. حکومت اس حوالے سے نے جو کچھ اس کیا طرح ہے، کا کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے کہ چاہے وہ سنی مدرسہ ہو یا شیعہ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، وہاں کا جو نصاب ہے اس کو گورنمنٹ اپروو کرتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ اپروو، ان کو صرف رجسٹر کروایا جاتا ہے اور ان کو آگاہ کیا جاتا ہے. اچھا دیکھیں بحیثیت مسلمان عابد بھائی، نہ سارے سنی جو ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلوا سکتے ہیں، نہ شیعہ سارے اپنے آپ کو سنی کہلوانا شروع کر سکتے ہیں. ہم اگر اسلام پہ جمع ہو سکتے ہیں، مسلمان سب کہلوا سکتے ہیں اور کہلوانا پسند کرتے ہیں اور کہلوانے پہ فخر کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس علماء کو مل بیٹھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ آپ ان کی لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں معاف کرتے رہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، پھر وشاورہم فی الامر، ان سے مشاورت لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے. کیوں؟ آپ جب ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے تو ذمہ داری کا احساس ان کے اندر منتقل کریں گے، ان کو آپ ذمہ داری دیں گے، ان کو آپ ایک امپورٹنس دیں گے. تو جب مشاورت کے ساتھ کوئی بات طے ہوگی، پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کے اوپر عزم کر لیں گے پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ مدد کرے گا. ادھر ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کچھ کرنا اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ خود بخود سب کچھ کر دے. دیکھیں سٹیپس لینے پڑتے ہیں، کام پروسیجر ہوتا ہے، اس کے لیے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ جمع کیا جاتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے. صرف یہ کہ محرم کے 10 دن پولیس چھوڑ دیں اور جناب کچھ بندے پکڑ دیں، کچھ کی شناخت نیشنلٹیاں کینسل کر دیں، اس طرح تو نظام نہیں چلتے. اس طرح تو نفرتیں اور پھیلتی ہیں، اس طرح تو یہی انارکیاں پھیلتی ہیں. ہمیں تو جوڑنا ہے، ملنا ہے، سپورٹیو ہونا ہے، ایک دوسرے کو تعمیر کرنا ہے، اپنے ملک کو تعمیر کرنا ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. ہمیں تو ملک بنانا ہے، ہم نے بگڑنے کی طرف نہیں جانا، ہم نے بلنے کی طرف آنا ہے. اس کے لیے ہم نے سب کو پاس ملانا ہے، علمی ماحول میں، عقلی انداز میں، عقائد کے اوپر قرآن کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، حقائق کو حقائق کے ساتھ پرکھنا ہے، تاریخ کو تاریخ کے ساتھ پرکھنا ہے. تو یہ پوری پلاننگ کی ضرورت ہے. صرف مطلب کرفیو لگا دینا یا کچھ دنوں پہ پابندی، کچھ لوگوں پہ پابندی، کچھ جماعتوں پہ پابندی، اس طرح مسائل کا حل مستقل حل نہیں ہے. یہ تو بس خانہ پوری. جزاکم اللہ خیر محمد عمیر صاحب آپ کا. اور یہاں پہ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب کا، ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمن صاحب کا اور مولانا عبدالرحمن مبشر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین پروگرام کے آخر میں پھر وہی بات جو ابتدا میں ہوئی تھی کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اسے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. پاکستان ہماری چھت ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے اور پاکستان ہماری عزت ہے. اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے بیرونی ہاتھ جتنے بھی اس کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کو ہم نے روکنا ہے. کم از کم اتنی عقل رکھنی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ، یہ بوجھ آ جائے کہ کون پاکستان کو نقصان پہنچانے والا ہے اور کون پاکستان کے ساتھ اچھے برادرانہ سلوک رکھے ہوئے. تو آپس کے اختلافات کو ہم نے ختم کرنا ہے، دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنی ہے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں میں خود انشاءاللہ محبت پیدا کر دے گا. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا